السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنجر اسلامک چینل۔ بہت ہی پیاری ویڈیو میں لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کا عنوان ہے اسلام از اے برانڈڈ ریلیجن۔ یہ برانڈڈ ریلیجن کیا ہے، یہ ٹرم میں نے کیوں استعمال کیا؟ مہر بند کتاب ہے قرآن، جو ہے مہر اسلام کا سارا دار و مدار جو ہم جانتے ہیں قرآن اور حدیث کے اوپر ہے۔ قرآن جو ہے برانڈڈ مہر بند کتاب ہے، اسی لیے میں نے اسے کہا ہے برانڈڈ۔ اب آگے جب پوری تقریر آپ سنیں گے تب آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے کہ اسے ہم نے برانڈڈ ریلیجن کیوں کہا۔ الحمدللہ، اگر آپ چینل پر سنجر اسلامک چینل پر آپ نئے ہیں تو براہ کرم اسے فوراً سبسکرائب کر دیں، تاکہ اس طرح کے روح افزا ویڈیو آپ کا نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتا رہے۔ آئیے بغیر وقت ضائع کیے میں چلتا ہوں اس برانڈڈ ریلیجن کی طرف۔ آئیے، اس کا دار و مدار پورا کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تاکہ اور اسلام دین کو قبول کیا ہے اور مکمل نظام حیات ہے کلام شریف میں۔ تو پہلے تو یہ ہم وضاحت کر دینا چاہیں گے، اسے برانڈڈ ریلیجن خود بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو میں نے تمہارے لیے قبول کر لیا ہے، دین کو اللہ کا قبول کیے ہوا یہ دین تمہارے لیے ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، الحمدللہ۔ اب آئیے، جب ہم جوتا چپل یا گنجی یا بنیان چڈی بنیان لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں برانڈڈ ہے کہ نہیں، امول ہے کہ نہیں، لکس کا ہے کہ نہیں۔ اس طرح سے ہم برانڈڈ چپل لیتے ہیں، جوتا لیتے ہیں، باٹا لبرٹی وغیرہ کا برانڈ دیکھتے ہیں، اس میں مختلف قسم کی گارنٹی ہوتی ہے، ایکسچینج آفر ہوتا ہے، بڑا چھوٹا ہونے پر وقت سے پہلے ٹوٹنے پر ریٹرن ہوتا ہے۔ اس طرح سے بھی، اور پھر اس کے کا ایک انفلوئنس، اس کا ایک گڈ ول بنا ہوا ہے مارکیٹ میں، اس لیے لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اسلام کا پورا گڈ ول بنا ہوا ہے پورا۔ یہی ایک ایسا مذہب ہے جو کتاب کے اوپر، ایسے چاروں مذہب کتاب کے اوپر، یہود، نصارہ، عیسائی اور اسلام، یہ بھی کتاب کے اوپر ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنی کتابیں مقصد کر دیا، یعنی کہ اپنی تربیت سے بات اٹھا دی، حرام حلال کا معاملہ ہو تب، یا عبادت کا معاملہ ہو، یا طور طریقہ شریعت کا معاملہ ہو تب۔ شریعت ایک واحد اسلام، شریعت کہتے ہیں اسلامک لاء کو، اور توریت کے بھی معنی شریعت کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تھی وہ توریت ہی شریعت کے طور پر تھی۔ کلام شریف کے آنے کے بعد تمام چیزیں منسوخ ہو گئی، باطل نہیں بلکہ منسوخ ہے۔ شہادت دیتے کہ کتاب اللہ کی، لیکن اس میں چیزیں جو باہر سے گھسا دی گئی ہیں، اس لیے وہ باتیں سب منسوخ ہیں، اور لیٹسٹ ورژن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام شریف کو بھیجا ہے۔ اب آئیے، یہ سب تقریر سن کر کے کچھ لوگوں کے دل میں خیال ہے کہ ٹھیک ہے، ہم جب برانڈڈ سوٹ پہنتے ہیں، برانڈڈ ٹائی پہنتے ہیں، برانڈڈ چپل پہنتے ہیں، برانڈڈ لباس لیتے ہیں، برانڈڈ ٹیبل کرسی فرنیچر اور المیرا لیتے ہیں، تو کیوں نہیں اسلام کے معاملے میں بھی برانڈڈ لیا جائے، جس کی کوئی گارنٹی ہو، جس کی کوئی کتاب ہو، جس کی کوئی طور طریقہ ہو۔ اور تو لہذا ایک شخص پہنچتے ہیں، اسی طرح سے کھوجتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، جب کسی سے ملتے ہیں تو بتاتا ہے کہ ہاں اسی کلام شریف پر چلنا ہے۔ اس میں مختلف باتیں ہیں، جس میں ایمان ہے، عمل کی بات بتائی جاتی ہے۔ بھائی تو یہ کلمہ ہو گیا ایمان یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ یعنی اس سے یہ فائدہ ہے کہ جب آپ ایک سے اللہ کے سامنے سنتے ہیں تو کسی دربار میں آپ کو حاضر دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی پیر کی، نہ سورج کی، چاند کی، نہ زمین کی، نہ پہاڑی، بس کچھ صرف آپ کو اللہ ہی کے یہاں سننا ہے اور اللہ ہی سے ساری چیز مانگنی ہے، اللہ ہی سے ساری چیز میں نے اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی سے مانگتا ہے۔ آپ کو اقرار بھی کرنا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتا ہے، اس پر آپ کو مرتے دم تک قائم رہنا ہے۔ عبادت جو ہے، دعا جو ہے، وہ پرارتھنا کا، عبادت کا مغز ہے، اسی لیے مانگنے والی بات صرف اللہ سے جوڑ کے رکھیں گے۔ اب آئیے، پوچھتے یہ کیا ٹیگ لگا ہوا ہے، یا یہ نماز کا ٹیگ ہے، اس کا کیا فائدہ؟ بھائی نماز کا ٹیگ یہی لگا ہوا ہے کہ یہ آپ کو بے حیائی کے کاموں سے دور رکھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ جب نماز پڑھیں گے تو یہ آپ کو بے حیائی کے کاموں سے دور رکھے گی، گناہ کے کاموں سے دور رکھے گی۔ یہ ٹیگ روزہ کا، ہاں یہ روزے کا ٹیگ ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگر اس کو آپ کریں گے تو آپ تقویٰ پر رہیں گے، یعنی کہ ایمان کی جب یہ سامان لیتے ہیں تو اس کی یوز کرنے کا طریقہ یہ سب لکھا ہوا ہے، کہ جس طرح سے ٹکٹ کٹا لیا ہوائی جہاز کا یا اے سی کا، کہیں کا بھی ٹکٹ لے لیتے ہیں، کون چیز آپ سفر میں ساتھ نہیں لیتے ہیں، غیبت نہیں لے آ سکتے، سود خوری نہیں لے آ سکتے، ایمان کے ساتھ سود خوری کو
شراب نہیں پی سکتے ہیں، ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، کیا آپ کر سکتے ہیں، کیا آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے بھائی، یہ کتاب میں کیا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ سود اور پڑوسیوں سے کیسا، حدیث بھی اس کے ساتھ ایک تحقیق کے طور پر ہوتا ہے کہ کتاب میں کنجکا آپ کو فری میں مل جاتی ہے، اسے کنجکا کہتے ہیں۔ تو قرآن ہوا اسی کنجکا سمجھیے کہ حدیث ہے، اس میں آپ کو ساری بات ہے، اس میں جو آرڈر ہے اس کو اس میں عمل کر کے دکھایا، میں نے پریکٹیکلی کر کے پیغمبر نے دکھایا، اسے حدیث کہتے ہیں، اس کو کنجکا سمجھیے قرآن کی۔ الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے بھائی، فالو کرنے کے لیے بھی ایک آدمی موجود ہے، اسی کے آچرن کا انوکرن کرنا صحیح اسلام کا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز میں شامل جب کر دیں گے، کوئی چیز میں نکالیں گے تو ہم مسلمان نہیں رہ سکیں گے۔ اس میں اختیار نہیں ہے نہ جوڑنے کا نہ گھٹانے کا۔ کلام شریف میں کوئی حرف نہ جوڑا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے، مبدل و کلامت اللہ ہے لکھا ہوا ہے اس میں۔ یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تمہیں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی کتاب ہے تو ایسا ہی ایک سینٹینس، ایک واقع، ایک آیت لکھ کر کے دکھا دو۔ اس وقت کا بھی چیلنج ہے، آج کا بھی چیلنج ہے، اس میں نہ جوڑا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے قبول کیا ہوا دین ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے بھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حج والا آئٹم ہے۔ یہ حج والا کیا ہے؟ اللہ جب آپ کو اتنا پیسہ دے تو اللہ کے گھر کی زیادگی سے مکہ کہتے ہیں، وہاں ایک دفعہ ساری زندگی میں ایک بار جانا ضروری ہے۔ اگر آنے جانے میں فزیکلی فٹ فاٹ ہیں، اکنومیکلی فٹ فاٹ ہیں تو ایک بار وہاں جانا ہر مسلمان پر فرض ہے، اگر اتنی پروویژن، اتنی فیسلٹی اس کے پاس موجود ہے تب۔ اس کے لیے دولت کا معیار نہیں ہے، صرف آنے جانے کیا ہے، گھر پہ آپ بیوی بال بچے جو آپ کی لائبلٹیز ہے اس کو آپ، بڑی اچھی بات ہے، کہیں پہ فورس نہیں کر رہا ہے۔ روزہ تو روزہ میں صاف کر رہا ہے، اگر آپ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس دن کو گن لیجیے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے، اگر اس پیریڈ میں آپ کو سرٹن ڈیفیکلٹیز، جیسے ہیلتھ نہیں سوٹ کر رہا ہے یا مسافرت میں ہے تو آپ اس کو دن کے بعد تو بڑا ایڈجسٹیبل ہے، اس میں کوئی بھی اس کو فالو کر سکتا ہے۔ ہاں جی ہاں بھائی، یہ چیز ہی چاہیے کیا ہے، آخر مرنے کے بعد جو ہے حساب کتاب ہوگا جو کچھ ہے۔ تو بڑی اچھی چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جب ہم نوکر کو رکھتے ہیں، کسی بندے کو رکھتے ہیں، اسے حساب کتاب لیتے ہیں، اتنا اینٹا دھونا ہے، اتنا مٹی کاٹنا ہے، ہر قسم کے مزدور اسے جب اتنا کر دے تب اس کا مزدوری دیتے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حساب کتاب ہے، تم نے جیسا کیا ہوگا دنیا میں ویسا تم کو وہاں اجر ملے گا۔ اور اللہ دلوں کو جانتا ہے، تم نے دان پن جو کیا ہے وہ دکھاوے کے لیے کیا ہے یا اللہ کے لیے کیا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ تم سے راضی، تو اللہ سے راضی، جا داخل ہو جا اس کی جنت میں۔ الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، صاف بات کھول کر کے لکھا ہوا ہے۔ اور بھی کچھ بتائیے، کوئی اس میں ایسی کوئی چیز نہیں وہ آپ کے دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ اور جنت میں جانے کے اختیار کسی کو نہیں۔ قیامت کے روز صرف پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق شفاعت حاصل ہے، وہ بھی اللہ جسے چاہے گا، لا ماشاء اللہ، جب ہے گا تو اس کو شفاعت کریں گے، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ مشرک نہیں ہونا چاہیے، کافر نہیں ہونا چاہیے، گناہ گار ہے، جسے گناہ لوٹو کہ یہ جہنم میں جا گا، یہ گناہ گار ہے، تو اس کی وہ شفاعت کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کی موت ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی شرک اور کفر کا گناہ اس کے ساتھ سر پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ راضی ہوں گے صرف درود شریف پڑھنے سے، ان کی سنت کی پیروی کی۔ یہ بھی میں نے اٹینڈم نہیں کہ بکنگ میں ہاتھ گھسایا، کہا کہ ہم کو شفاعت دے دیجیے، یہ تو پیسہ، یہ رقم ہے، یہ زکوٰۃ ہے، نہیں۔ آپ ان کی راستے پہ اگر چلتے رہے ہیں تو خود بخود آٹومیٹک آپ ان کی شفاعت کے لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ حق العباد اور حقوق اللہ کو نبھاتے رہتے ہیں تو آپ پر شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہو جاتی ہے۔ تو بڑی اچھی چیز ہے، مانے کہ ہر شخص کو ایمان اور عمل، مانے کہ دھرم اور کرم سب کے ساتھ جٹا ہوا ہے۔ انہیں کہ ایمان ہے اور کرم نہیں ہے تو بخش کی جگہ نہیں، اکرم دھرم ہے، ایمان نہیں تو نہیں۔ یہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہونی چاہیے، مانے آدھار کارڈ اور پاسپورٹ، ساری چیزیں اس طرح سے اس کو سمجھ لیجیے۔ کہیں ہم باہر جاتے ہیں تو آپ کا ویزا بھی سپورٹنگ ہونا چاہیے اور آپ کا پاسپورٹ بھی سپورٹنگ ہو، سب چیز کلیئر ہو۔ اس طرح سے ایمان اور دھرم کو آپ لے کر چلیے، کہیں ہم جاتے ہیں تو پاسپورٹ اور ویزا دونوں دیکھا جاتا ہے، اسی تو وہی ہے ایمان اور دھرم، کلیئر کٹ ساری بات ہے۔ یہ نہیں کوئی مولانا، کوئی سید، کوئی شیخ پٹھان، اس کو پیسہ دے دیجیے، ان کا مکان بنا دیجیے یا مسجد یا مندر یا اناتھالیہ بنا دیجیے، کچھ بھی کر دیجیے تو
तो आप स्वर्ग के इंटाइटल हुए। आप अपने कर्म और धर्म पर भी स्वर्ग के इंटाइटल हैं। बहुत अच्छी बात बताई संजय सिंह। हम आपका चैनल देखते रहेंगे, इस तरह की बात आप बताते रहें। वहाँ बढ़ाकर एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बढ़ाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं दीन की बातों को अपने अंदाज में इस नए दौर के हिसाब से आपको फॉरवर्ड करता हूँ, आपको शेयर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफ़िज़। मैंने विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह जब पर दीन की हिदायत है और दीन पर कायम रखे। ये नहीं सोचिए कि पादरी कब जो कोई मुसलमान हो जाए तो हम भी मुसलमान, तो मामू भांजा चाचा भतीजा ऐसे नाम लिया गया। वो पैगम्बर के बेटा रहे या बाप रही या भतीजा रही या चचा रही या बीवी रही या औलाद रही है, बख्शे आप जाएगा तभी जब आपका ईमान अमल दुरुस्त होगा। ये नहीं कि पैगम्बर के बेटा हैं तो बख्शे जाएंगे, पैगम्बर के बाप हैं तो बख्शे जाएंगे, पैगम्बर की बीवी हैं तो बख्शे जाएंगे। पैगम्बर नहीं, आपके साथ ही मामला वही है, ईमान और फिर अमल का, यानी कर्म और धर्म। इसका पर्यायवाची शब्द हमने समझा है कि यही कर्म धर्म ईमान और अमल का पर्यायवाची शब्द है। बहरहाल विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हम सबको हिदायत दे दीन पर कायम रखने की। ब्रांडेड जब हर चीज़ ब्रांडेड रहते हैं तो इस पर भी कोशिश कीजिए कि हमारा रिलीजन मेरा ब्रांडेड है या नहीं, यानी इस पर मोहर लगी हुई कि नहीं। कर ये आखिरी किताब है, इसमें मोहर लगी, उसके बाद कोई किताब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, कलाम शरीफ ही अल्लाह की आखिरी किताब है, अल्लाह का आखिरी मैसेज। अल्हम्दुलिल्लाह, वमा अलैना इल्ला अल बलाग। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।